شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، پنجاب، پاکستان، جہاں پر جاری ہے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا چوتھا مرحلہ۔ آئیے سلسلے کا طریقہ کار سنتے ہیں۔ سب سے پہلا راؤنڈ ہے جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، تیسرا راؤنڈ مدنی گلدستہ، اور چوتھا آپ کی قسمت۔ سب سے پہلے راؤنڈ میں ہر طالب علم سے کیے جائیں گے 2 سوالات، ہر سوال کے جواب پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر۔ دوسرا راؤنڈ ہے شعر مکمل کیجئے، اس میں ہر طالب علم سے 1 شعر پوچھا جائے گا اور ہر شعر کو درست بتانے پر ان کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تیسرے راؤنڈ میں دکھایا جائے گا اسکرین پر آپ کو ایک مدنی گلدستہ، اور اس مدنی گلدستے کے اختتام پر ہر طالب علم سے 1 سوال کیا جائے گا اور سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ چوتھا راؤنڈ ہے آپ کی قسمت۔ آپ کی قسمت میں دکھایا جائے گا اسکرین پر آپ کو 1 سوال، اور پھر ایک بول میں سے آپ 6 میں سے کسی ایک کا نام نکالا جائے گا، اور جس طالب علم کا نام آیا اس کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہ آپ کی قسمت کہ وہ سوال مشکل ہو یا آسان۔ اگر سوال مشکل ہے تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں، مگر آپشن لینے کی صورت میں آپ کو اس سوال کے درست جواب دینے کے 2 نہیں بلکہ 1 نمبر دیا جائے گا۔ تو سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے طالب علموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ میرا نام اسد علی ولد منظور احمد ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں۔ اسد علی بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جی حضور۔ میرا نام وحید علی، والد کا نام اصغر علی، اور میں جامعۃ المدینہ سمیج آباد میں پڑھتا ہوں اور ملتان کا رہائشی ہوں۔ وحید علی بھائی، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی۔ محمد بلال بن خالد سعیدی، میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے اور دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ خوش آمدید بلال بھائی۔ جزاک اللہ۔ غلام محی الدین بن نذیر احمد، میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، میرا تعلق ملتان شریف سے ہے۔ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حضور۔ میرا نام محمد مبین ریاض، میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے اور میرا شعبہ مدرسۃ المدینہ حفظ ہے۔ مبین بھائی، سلسلے میں خوش آمدید۔ میرا نام غلام یاسین ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد رمضان، میں جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں، خانگڑھ سے تعلق ہے۔ غلام یاسین بھائی، سلسلے میں خوش آمدید۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال آپ سے اسد علی بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کون تھے اور آپ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا مزار مبارک جبل احد کے قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کا مزار پر انوار جبل احد کے دامن میں واقع ہے۔ جواب درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال غلام محی الدین بھائی آپ سے، یہ بتائیے مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر
دوری کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء واقع ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس راؤنڈ کا تیسرا سوال عبد الوحید بھائی آپ سے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا؟ وہ مسجد قباء ہے۔ ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں قیام فرمایا تھا۔ جواب درست ہے۔ اس راؤنڈ کا چوتھا سوال مبین بھائی آپ سے، یہ بتائیے قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت ہی اچھی ہستیاں تھیں، ان میں فار بن مالک تھے، اس لیے انہیں قریش کا ان کا لقب قریش تھا، اور ان کی اولاد قریشی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی باکمال ہستیاں ہیں، جن میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریش یا قریشی کہلاتی ہے۔ جواب درست ہے۔ جی اس راؤنڈ کا پانچواں سوال بلال بھائی آپ سے، حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ بتائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف 20 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن پہلے 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے۔ جواب درست ہے۔ اس راؤنڈ کا چھٹا سوال غلام یاسین بھائی آپ سے، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ وہ ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جواب درست ہے۔ اس راؤنڈ کا ساتواں سوال اسد علی بھائی آپ سے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 2 بار جنت خریدی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست۔ اس راؤنڈ کا 8واں سوال غلام محی الدین بھائی، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل میں عموماً حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جواب درست ہے۔ عبد الوحید بھائی اس راؤنڈ کا 9واں سوال آ رہا ہے آپ کی طرف، وہ کون سے 2 نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دجال کے قتال میں شریک ہوں گے؟ حضرت سیدنا خضر اور الیاس علیہ السلام۔ علیہ السلام۔ السلام آپ کا جواب درست ہے۔ 10واں سوال مبین بھائی آپ سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں کس شہر کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے؟ لد شہر کے دروازے پر۔ آپ نے جواب دیا لد شہر کے دروازے پر، اس طرح ہو گیا آپ کا جواب درست۔ 11واں سوال بلال بھائی آپ سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے غوث کون ہوئے؟ ان کا نام بتائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق۔ جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا 12واں اور آخری سوال غلام یاسین بھائی آپ سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے نزول کے بعد کتنے سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول کے بعد 40 سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول کے بعد 40 سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہوا ہمارے پہلے راؤنڈ کا اختتام۔ آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب۔ پہلا راؤنڈ ہوا، تمام اسلامی بھائیوں نے سبھی سوالوں کے درست جواب دیے۔
اسد بھائی نے حاصل کیے 4 نمبر دونوں سوالوں کے درست جواب دے کر. عبد الوحید بھائی نے حاصل کیے 4 نمبر. بلال بھائی نے بھی تمام سوالوں کے درست جوابات دیے اور انہوں نے بھی حاصل کیے 4 نمبر. غلام محی الدین بھائی نے بھی دونوں سوالوں کے درست جوابات دے کر 4 نمبر حاصل کیے. مبین بھائی نے بھی 4 اور غلام یاسین بھائی نے بھی 4 نمبر حاصل کیے. اس طرح پہلے راؤنڈ میں تمام اسلامی بھائی نیک ٹو نیک ہیں, کوئی بھی ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا, ہر کوئی اچھی تیاری کر کے آیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی منوں, طالب علموں, اسد بھائی, اچھا اس میں یوں ہوگا, میں آپ سے پہلا مصرع بھی پوچھ سکتا ہوں تو آپ دوسرا پڑھ کے شعر مکمل کریں گے. میں اگر دوسرا پوچھوں تو آپ پہلا پڑھ کے شعر مکمل کریں گے. کسی بھی طرح آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. تیار ہو کر آئیں. اس طرح دوسرا پوچھوں یا پہلا پوچھوں, کوئی فرق تو نہیں پڑتا یا پڑتا ہے؟ جی نہیں پڑتا نا, پکی بات ہے. چلیں اسد علی بھائی آپ سے پہلا شعر مکمل کیجئے. حج کا موسم آ گیا, حجاج نے باندھی کمر. میرے حج کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول. میرے حج کی کوئی آپ ایک لفظ مس کر رہے ہیں. کوئی میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول. حج کا موسم آ گیا, حجاج نے باندھی کمر. میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول. جواب درست ہے. جی غلام محی الدین بھائی مکمل کیجئے یہ شعر. رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں. میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں, میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا. رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں, میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا. جواب درست ہے. تیسرا شعر عبد الوحید بھائی آپ کی طرف. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. مکمل کیجئے. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. جواب درست ہے. چوتھا سوال مبین بھائی آپ سے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. مکمل کیجئے. کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے اس ذکر سے وہ اس ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے, خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. غلطی ہوئی. پانچواں سوال بلال بھائی آپ سے. اف حشر کی گرمی بھی ہے اور پیاس بلا کی. حشر کی گرمی ہے اور پیاس بلا کی, اے ساقی کوثر ایک جام پلا دو. ایک لفظ مس کر رہے ہیں. اف حشر کی گرمی ہے اور پیاس بلا کی. حشر کی گرمی بھی ہے اور پیاس بلا کی. اے ساقی کوثر ایک جام پلا دو. یہی جواب ہے آپ کا. اے ساقی کوثر ایک جام پلا دو. اف حشر کی گرمی بھی ہے اور پیاس بلا کی, اے ساقی کوثر مجھے ایک جام پلا دے. غلطی ہوئی. چھٹا سوال اس راؤنڈ کا غلام یاسین بھائی آپ سے. بڑھ چلی تیری ضیا, اندھیر عالم سے گھٹا. مکمل کیجئے. کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. بڑھ چلی تیری ضیا, اندھیر عالم سے گھٹا. کھل گیا گیسو تیرا, رحمت کا بادل گھر گیا. جواب درست ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو, حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. اس طرح ہوا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ختم. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اس راؤنڈ میں تمام اسلامی بھائیوں سے پوچھا گیا ایک ایک شعر.
اسد بھائی نے اپنے شعر کا درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. عبد الوحید بھائی نے بھی درست جواب دے کر حاصل کیے 2 نمبر. بلال بھائی بھی درست جواب دینے میں کامیاب نہ ہو سکے, ایک لفظ انہوں نے مس کر دیا تھا, اس طرح وہ اس سیگمنٹ میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے. غلام محی الدین بھائی نے بھی درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. مبین بھائی بھی غلط جواب دے کر کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے, اور غلام یاسین اتاری نے درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے. بہرحال اس راؤنڈ میں 4 اسلامی بھائی آگے بڑھ چکے ہیں, اور گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی میں ان کا سفر اگلے شہر تک پہنچ چکا ہے, اگلے اسٹاپ تک پہنچ چکے ہیں وہ. آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور اس سیگمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے میٹھے میٹھے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ, آپ 3 اسلامی بھائیوں کو دکھایا جائے گا یہ مدنی گلدستہ, اور پھر آپ سے ہر مدنی منع سے ایک سوال کیا جائے گا, اور سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو مدنی گلدستہ غور سے دیکھیے گا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. علم دین جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے, اور علم دین حاصل کرنا عبادت ہے. ابھی ہم علم دین ہی کے حلقے میں نا, مدنی مذاکرہ علم دین ہی کا ذریعہ ہے, تو یہ بہترین ذریعہ علم دین کا. تو اس وقت الحمدللہ ہم سب کے سب کا ایک ایک سانس جو نا عبادت میں گزر رہا ہے. اور سبحان اللہ اس کے فضائل تو دیکھو, ہائے ہائے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی, علم اور علماء کے فضیلت. اس میں سے ایک روایت ہے, حدیث شریف ہے یہ, کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے, اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے. یہ وہ پرانے دور کی اردو ہے. صدیق یہ ولیوں کی سب سے بڑی قسم ہے, سب سے اعلیٰ قسم صدیق. تو علم دین حاصل کرنے کے فضائل اتنے کہ وہ بس آدمی وہ طبیعت خوش ہو جائے. اور جو علم دین رکھنے والا ہو اس کی بھی فضیلت کی کیا بات ہے. عالم اوئے ہوئے, اسی کتاب میں فضل والعلم والعلماء, یہ کتاب کا نام ہے, رئیس المتکلمین کی کتاب کا نام. تو اس کے صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ امام غزالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا, اس کو آپ نوٹ کر لیں, بہت آپ کو انشاءاللہ یہ جب دیکھو گے نا آپ کو بہت مطلب فائدہ ہوگا اس سے. علماء کا احترام دل میں بڑھے گا, عالم بننے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ عالم کتنی بڑی ہستی کا مالک ہے. اور آج کل معاذ اللہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہوئے عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں, معاذ اللہ. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز و روزے سے بہتر ہے. دیکھو اس سے مراد فرض نماز روزے نہیں لینا, نفلی نماز روزے انڈرسٹوڈ ہے, جو فرض ہوتا ہے. تو اس لیے وہ علم دین کے جتنے بھی حلقے لگے نا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل یعنی کہ وہ اپنے کو پکا کر لو اس کے لیے کہ بس اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر. جی آپ نے گلدستہ دیکھا غور سے؟ الحمدللہ. سوالات کروں ان میں سے, آپ سے تیار ہیں؟ اسد بھائی سب سے پہلا سوال آپ سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے اپنی تصنیف علم اور علماء کی فضیلت میں کیا حدیث شریف نقل فرمائی ہے؟ کوئی علم سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا تو اس کا ثواب 70 صدیقین کے برابر. اجر صحیح بتا رہے ہیں, دوسروں کو سکھانے کا بھی سیکھنے کا بھی صحیح بتا رہے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ آپ کنیکشن مس کر رہے ہیں. جو کوئی علم دین سیکھے گا اور یعنی کہ دوسروں کو سکھائے گا, جی ہاں, تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ
70 صدیق۔ اس کا جواب یوں ہے کہ جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے، دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے، اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے۔ کیا کیا جائے؟ جواب درست مانا جائے ان کا کہ نہیں؟ چلیں ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال عبد الوحید بھائی آپ سے، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے عالم دین کی طرف دیکھنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ عالم دین کو دیکھنے کے بارے میں امام غزالی نے کیا فرمایا ہے؟ وقت آپ کا کم رہ گیا ہے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ 7 6 5 4 3 2 1 اور آپ کا وقت ختم ہوا۔ اس کا جواب تھا کہ عالم دین کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز روزے سے بہتر ہے۔ امام غزالی کی یہ روایت تھی، غلطی ہوئی آپ سے۔ بلال بھائی تیسرا سوال مدنی گلدستے سے، صدیق کسے کہتے ہیں؟ مائک میں کہیے گا، 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا رتبہ صدیق کا ہے۔ نہیں، جو امیر علیہ السلام نے صدیق کی تعریف بیان فرمائی تھی، پہلے آپ نے فرمایا 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے، پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق یہ ہوتے ہیں صدیق۔ کیا فرمایا تھا؟ انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا پہلے کہ اسے 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پرانی اردو ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولیاء کی سب سے بڑی قسم صدیق کہلاتی ہے۔ یہ فرمایا تھا، آپ نے یہ جواب دیا، جواب غلط ہوا آپ کا۔ اس طرح ہو گئے ان اسلامی بھائیوں کا مدنی گلدستہ مکمل۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے مدنی گلدستے کی جانب۔ آپ کی باری، غور سے دیکھیے گا مدنی گلدستہ، دکھائیے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے نا، اس کو یار استعمال کر لیا کرو۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں۔ وہ ہم جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں وہ ایکسرسائز بک پر وہ 3 تصویریں بنی ہوتی تھی۔ ایک نے ہونٹ پہ انگلیاں رکھی ہوتی تھی بچے نے، ایک نے کان بند کیے ہوتے، ایک نے آنکھیں بند کیے ہوتے تھے، اور لکھا ہوتا تھا نیچے، ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، ایسے ہو جائے کہ کسی مسلمان کا نہ برا بولیں نہ برا سنیں نہ برا دیکھیں۔ کیونکہ آپ ایک انگلی اٹھا رہے نا، 3 انگلی اپنی طرف آ رہی ہے نا، یہ ایسا، تو یہ 3 انگلیاں، یہ ایسا، تو یہ آپ کی طرف جو 3 انگلیاں بول رہی ہے کہ تو کیسا ہے، اپنی دیکھے آدمی، پانجی کرو سانجی تھی ہے، اپنی کرو تو ہی بات بنے گی، باقی دوسروں کے ٹٹولتے رہیں گے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے تنقید کی، بس دوسروں کی وہ بیچارے بولتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے اوپر نہیں غور کرتے کہ اپنے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے، بلکہ یہ دوسروں کے بارے میں بولنا جو الٹا سیدھا، یہی کیا کم ہے اس بندے کے برا ہونے میں جو بول رہا ہے، غیبتیں، تہمتیں اور کیا کیا اپنے اعمال نامے میں گند جمع کر رہا ہے بدبخت۔ فوراً مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، ابھی کر لینی چاہیے۔ تو اس لیے کسی پر غیبت، کسی کی تہمت نہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقریباً یہی مضمون ہے کہ ایک کعبے، مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مومن مسلمان کی حرمت یعنی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ بتائیے، مومن کی عزت، کسی کی دل آزاری، آپ کی بھی کبھی دل آزاری ہوتی ہوگی، کیسا موڈ خراب ہوتا ہے نہ، کیسی بدمزگی آتی ہے، اور جو دل آزاری کرتا ہے اس پر کیسی مطلب نے کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، میں فائر کر دوں اس کا فائر، میرے کو یوں کر دیا، میرے کو جھاڑ دیا، فلاں کر دیا، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو ظاہر کسی کو بھی ہوگا آپ کے بارے میں ایسا کرو گے تو آج سے پکی توبہ۔
مرشد دا دیدار بڑا سونا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. ایک چپ، سو سو ایک چپ. سو سو. مدنی گلدستہ دیکھا آپ نے غور سے؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا بچپن کے حوالے سے اپنے ایکسرسائز بک کا کچھ فرمایا. یہ بتائیے کہ کان، آنکھ اور منہ پر ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو کسی کے بارے میں نہ برا بولیں، نہ برا دیکھیں، نہ برا سنیں. کان، آنکھ اور منہ پر ہاتھ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ نہ ہم کسی کا برا دیکھیں، نہ برا سنیں، نہ برا بولیں. کاش ہم ایسے ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ کا جواب درست ہے. دوسرا سوال مبین بھائی آپ سے. امیر علیہ سنت نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. یہ بتائیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ کعبے کو فرمایا تیری حرمت مومن، تیری عزت مومن کی عزت سے زیادہ ہے. کنفرم یہی جواب ہے؟ مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبے، مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. جواب درست ہے. تیسرا سوال غلام یاسین بھائی آپ سے. جو بھی ہم نے دیکھا وہ مدنی گلدستہ تھا، ٹھیک؟ اس کے سائیڈ میں لکھا ہوا تھا ایک نمبر. مدنی گلدستے کا نمبر بتائیں. 77. پکا یہی جواب ہے آپ کا؟ شاید غلط دیکھ لیا ہو، شاید 11 لکھا ہو، آپ کو 77 دکھاؤ. آپ نے بتایا مدنی گلدستے کا نمبر 77 77 اور یوں ہو گیا آپ کا جواب درست. اور یوں ہمارا یہ والا سیگمنٹ پہنچا اپنے اختتام کی جانب. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. پہلا جو مدنی گلدستہ دکھایا گیا، اسد بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا اور 2 نمبر حاصل کیے. اس کے بعد عبد الوحید بھائی اور بلال بھائی اپنے سوالوں کے درست جواب نہ دے سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا. غلام محی الدین بھائی، مبین بھائی اور غلام یاسین بھائی تینوں نے اپنے سوالات کے درست جوابات دیے اور ان تینوں نے یوں حاصل کر لیے 2 نمبر. ایسا لگ رہا ہے کہ بعض اسلامی بھائی پیچھے سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور بعض آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت. آپ کو پہلے طریقہ کار سمجھایا جا چکا کہ اس سیگمنٹ میں اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک سوال اور پھر نکالی جائیں گی اس بول میں سے پرچیاں اور جس طالب علم کا نام ہوا اس میں وہ دے گا اس کا جواب. اگر آپ کو جواب مشکل لگتا ہو تو آپ کے پاس آپشن لینے کی چوائس بھی ہوگی، مگر آپشن لینے کی صورت میں آپ کو 2 کے بجائے 1 نمبر دیا جائے گا. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ مرحلہ. دکھائیے اسکرین پر سوال. پہلا سوال، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے. چلیں دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. آئیے آگے. کس کی نکالی ہے انہوں نے پرچی؟ یہ پتہ نہیں ہے مجھے بھی، کھولیں گے تو پتہ چلے گا. یہ سوال آیا ہے، دیکھتے ہیں کسی قسمت میں کس کا نام ہوگا. کس کا نام ہوگا میرے پاس؟ مدینہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال آسان ہے نا؟ اچھا میرے پاس نام موجود ہے اسد اتاری کا. جی اسد بھائی کیا جواب ہے اس کا، یا آپ آپشن کی طرف جائیں گے؟ آپشن لیں گے؟ جی حضور آپشن دکھائے جائیں. جی پہلا آپشن ہے زبور، دوسرا آپشن ہے انجیل، تیسرا آپشن ہے توریت شریف. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. توریت شریف. آپ نے جواب دیا توریت شریف. دکھائیے درست جواب کیا تھا. درست جواب تھا انجیل اور آپ 1 نمبر سے بھی گئے، آپ کا جواب غلط ہو گیا. دکھائیے دوسرا سوال. قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورت الشفا کہا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں کسی قسمت میں آتا ہے یہ سوال. آئیے.
پہلے والے کو بھی آپ آسان کہہ رہے تھے مگر غلطی ہوئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. یہ سوال آیا ہے مبین اتاری کی قسمت میں. جی مبین بھائی جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. جلدی جلدی آپشن کی طرف جانا ہے تو ابھی بتا دیں. کچھ تو بولیں. سورہ فاتحہ. آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اندھیرے میں تیر پھینکا ہے. اگر آپشن لیتے آپ چلیں دکھائیں اگر آپشن لیتے تو کیا آپشن ہوتے ان کے پاس؟ اگر آپشن لیے جاتے تو آپشن آتے سورہ فاتحہ، سورہ کہف اور سورہ اخلاص. اچھا دکھائیے گا درست جواب کیا تھا؟ آپ کا جواب درست ہے. ان کو دیے جاتے ہیں 2 نمبر. تیسرا سوال دکھائیے گا. بوقت وفات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے. چلیں دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آیا ہے. 4 رہ گئے اسلامی بھائی. کسی قسمت میں آیا ہوگا یہ سوال آپ کی. چلیں دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آیا ہے. یہ سوال آیا ہے کہیں سے شاید درود شریف کی آواز آ رہی تھی. یہ سوال آیا ہے غلام یاسین بھائی کی قسمت میں. جی حضور جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ جواب دیں گے. مائک میں کہیں. 63 سال. آپ نے جواب دیا 63 سال. پکا یہی جواب ہے یا آپ نے ایسے ہی؟ پکی بات ہے. کہیں پڑھا تھا آپ نے؟ کہاں؟ مائک میں بتائے کہاں پڑھا تھا؟ مائک میں؟ مدینہ میں پڑھا تھا. کسی کتاب میں پڑھا تھا. کتاب کا نام یاد نہیں ہے. بہرحال چلیں اگر آپ نے آپشن نہیں لیے اگر آپشن لیے جاتے تو کیا ہوتا دکھائیں ذرا. آپشن تھے آپ کے پاس 82، 70 اور 63. آپ نے جواب دیا 63 یعنی 63. درست جواب کیا تھا حضور؟ 63 آپ کا جواب درست ہے. دکھائیے چوتھا سوال. آب زمزم کس نبی علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ اللہ اکبر. 2 اسلامی بھائی رہ گئے ہیں. کسی ایک کی قسمت میں آئے گا یہ جواب. آئیے دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آیا ہے. 3 اسلامی بھائی رہ گئے. اور یہ سوال آیا ہے عبد الوحید اتاری کی قسمت میں. عبد الوحید بھائی جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ جواب دیں گے. بغیر آپشن کے جواب دیں گے. دیجئے جواب. سیدنا اسماعیل علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. پکا یہ جواب ہے؟ فائنل جواب ہے آپ کا؟ پکا پکا ہے. پکا پکا پکا. 2 بار. کتنا پکا ہے؟ 3 بار پکا ہے. 3 بار پکا ہے. 3 بار پکا کر کے انہوں نے جواب دیا. آپشن دکھائیں. اگر آپ آپشن لیتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل تھے. اور درست جواب کیا تھا؟ درست جواب تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب درست ہے. دکھائیے 5واں سوال. اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ اور دیکھتے ہیں یہ سوال آیا ہے کس کی قسمت میں. آسان ہے یا مشکل؟ 2 رہ گئے. بلال بھائی اور غلام محی الدین بھائی. کسی ایک کا نام ہوگا اس میں. جی بھائی کس کا نام ہوگا؟ کس کا نام ہوگا؟ بلال بھائی کا نام ہوگا. دوست ہیں آپ کے؟ واہ بھائی اپنے دوست کی فیور کر رہے ہیں. جی نام آیا ہے بلال سعیدی. جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ آپشن لیں گے. دکھائیے آپشن. آپ کے پاس آپشنز ہیں 1 سنہ ہجری، 2 سنہ ہجری یا 3 سنہ ہجری. مائک میں کہیے گا. 2 سنہ ہجری.
جی بھائی بتائیں درست جواب کیا تھا؟ درست جواب تھا 1 سنہ ہجری. پھر سے ہوئی آپ سے غلطی. اللہ اکبر. آخری سوال دکھائیے. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اور میرے خیال میں اس جواب کے لیے پرچی نکالنے کی ہمیں حاجت نہیں، کیونکہ میرے پاس بال میں رہ ہی گئی ہے ایک پرچی، تو اس پرچی کو میں ہی نکالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نام ہے آپ سب کو جیسے پتا ہوگا غلام محی الدین بھائی کا. جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ جواب دیں گے. دیجئے جواب. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے. کہیں پڑھا تھا آپ نے؟ الحمدللہ. کہاں؟ عجائب القرآن. ماشاء اللہ. عجائب القرآن، غرائب القرآن، یہ سب کتابیں ان کے زیر مطالعہ ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے مطالعے میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. لیکن آپ کے جواب کی درستی پر ابھی کچھ کہا نہیں گیا. اگر آپشن لیتے تو دکھائیے کیا آپشن ہوتے ہیں ان کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. اور درست جواب کیا تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اس طرح پہنچا یہ والا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کی جانب. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. آپ کی قسمت، اسد بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. وحید بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا اور انہوں نے حاصل کیے 2 نمبر. بلال سعیدی، انہوں نے بھی کوئی نمبر حاصل نہ کیا. غلام محی الدین بھائی نے درست جواب دیا اور 2 نمبر حاصل کیے. مبین بھائی نے بھی درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے. اور غلام یاسین بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. اور اس طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے 4تھے مرحلے کا پہلا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے ٹوٹل اسکور کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے 3 مدنی منع جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. اسد بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، عبد الوحید بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، بلال بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر، محی الدین بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر، مبین بھائی نے بھی حاصل کیے 8 نمبر اور غلام یاسین بھائی نے حاصل کیے 10 نمبر. تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پہلی اور دوسری پوزیشن کا انتخاب ہو چکا ہے اور تیسری پوزیشن کے لیے ہوگی قرآن اندازی. وہ 2 مدنی منع جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان میں سے ایک ہیں غلام محی الدین بھائی اور دوسرے ہیں غلام یاسین بھائی، اور تیسرے اسلامی بھائی کا قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا انتخاب. اور قرآن اندازی ہوگی مبین بھائی، عبد الوحید بھائی اور اسد بھائی کے درمیان. اگر میں نے پہلے عرض نہیں کیا تھا تو یہ عرض کر دوں کہ اگر سکورز لیول ہو گئے تو آپ سے مزید سوالات نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پھر فیصلہ ہوگا آپ کی قسمت پر اور کی جائے گی قرآن اندازی. اور اس قرآن اندازی میں نکلا جس مدنی منع کا نام، وہ جائے گا آگے باب المدینہ کراچی. تو آئیے قرآن اندازی کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 2 پوزیشنز کے لیے ہو چکا ہے مدنی انتخاب مدنی منوں کا، لیکن تیسری پوزیشن کے لیے 3 اسلامی بھائیوں کے درمیان ہو رہا ہے ٹائی، اور ٹائی بریک کرے گی قرآن اندازی. آئیے بڑھتے ہیں قرآن اندازی کی جانب. مدنی منع آگے تشریف لائیں. آئیے ایک پرچی نکالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. دعائیں چل رہی ہیں، اوراد و وظائف پڑھے جا رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا نام ہوگا اس پرچی میں، باقی 2 جائیں گے اپنے گھر. اور وہ ایک اسلامی بھائی اور نام آیا ہے، اسد بھائی بھی ہیں، عبد الوحید بھائی بھی ہیں، اور یہاں پر جو امیدوار ہیں اپنا منہ چھپائے کھڑے ہیں مبین بھائی. نام آیا ہے مبین اتاری کا. مبین بھائی آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہوا ہمارا پہلا سلسلہ ختم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.